جی، میرا نام عمار علی جان ہے. میں پروفیسر ہوں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور حقوق خلق موومنٹ کا ممبر ہوں. جی، سب سے بڑی جو کاز ہے وہ تو ظاہر ہے غربت ہے. اور جب لوگ مجبور ہوتی ہیں فیملیز، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ پیسہ لگا سکیں، تو پھر یہ مجبوری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو کام پہ لگاتے ہیں. اور اکثر اوقات جو بہت غریب خاندان ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بچوں کے ذریعے تھوڑی سی ایک ایکسٹرا آمدنی ان کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس طرف بہت سارے بچوں کو وہ کام کی طرف لگا دیتے ہیں. اب اس میں جو بڑی ایک فیلئر میرے خیال میں وہ خاندان سے زیادہ یا والدین سے زیادہ وہ ریاست کا ہے، کیونکہ ریاست پاکستان نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، آئینی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ ہر نوجوان کو، ہر بچے کو تعلیم دیں گے. یہ بہت ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو بہت ہی بنیادی ایک ذمہ داری ہے ریاست کی، یہ ہماری ریاست پوری نہیں کر رہی. اور اگر اس طرح کا انفراسٹرکچر ہوتا اور دنیا بھر میں جہاں جہاں چائلڈ لیبر ختم ہوا ہے یا بچے جو ہیں وہ تعلیم کی طرف آئے ہیں لیبر کو چھوڑ کے، وہاں ریاست نے کلیدی کردار ادا کیا ہے ایجوکیشن کے اندر بھی، یعنی اویئرنیس کے اندر بھی فیملیز کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں، یعنی اسکول ہونے چاہیے، مفت ایک تعلیم ہونی چاہیے، فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری لینی چاہیے بچوں کی فیوچر کی. وہ ویلفیئر اسٹیٹس میں یہی کچھ ہوا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ان چیزوں میں سیریس نہیں. تعلیم تو دور کی بات ہے، یہاں تو پینے کا صاف پانی تک نہیں رہا، تو ہمارے حالات تو بہت خراب ہیں. نہیں، یہ ہمارا تو بچپن سے والدین کی طرف سے بڑا سیریس ایک کمٹمنٹ تھی کہ کوئی بھی انڈر ایج ہم بندے کو امپلائی نہیں کریں گے. اور میرے خیال یہ کمٹمنٹ ہر کسی کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص ہے، تو اس کو آپ اس کی تعلیم کے لیے آپ خرچہ دے دیں، اس کو انکریج کریں کہ وہ اسکول میں جائیں، ایجوکیشن لے، اس کے بجائے کہ اس کو آپ ایک سستے لیبر کے طور پہ استعمال کریں. تو ہمارے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ڈو یو تھنک چائلڈ لیبر پریونشن از دا سول رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ؟ یہ ڈبل ہے. اس میں دیکھیں سوسائٹی کا بھی بہت رول ہے، کیونکہ سوسائٹی کو بھی آواز اٹھانی چاہیے چائلڈ لیبر کے خلاف، اور یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ نہ صرف جو کمپنیاں ہیں یا جو گھرانے ہیں جو سستے لیبر کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ چائلڈ لیبر کو، وہ ایک طرح سے بچوں کا ان کا بچپن بھی چھین رہے ہیں اور ان کا مستقبل بھی ان سے چھین رہے ہیں. تو یہ بہت سیریس اوفینس ہے، بہت سی اخلاقی طور پہ گری ہوئی بات ہے. تو پورے معاشرے کے اندر ایک میرے خیال یہ شعور آنا چاہیے کہ اس طرح کی چیز کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ حکومت کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. حکومت کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو عمرانی معاہدہ ہے اس کو پورا کریں، یعنی جو اخلاقیات ہیں، جو قوانین ہیں، اس کا جو تحفظ ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو جب آپ کسی کو اینڈ میں میں نہیں کہوں گا سول رسپانسبل نہیں، لیکن مین رسپانسبل یا مین کلپریٹ وہ حکومت کو کریں گے اگر وہ اپنی ذمہ داری ہے اس سے دستبردار ہو رہی ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹیٹسٹکس تو نہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ 2.5 کروڑ جو بچے ہیں وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں. اور کیونکہ اس وقت کرونا کے دوران بہت زیادہ مسائل ہوئے ہیں، ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ کوٹ لکھپت، چنگی، امر صدو میں ایسے اسکولوں کو میں جانتا ہوں جہاں پہ 450 اسٹوڈنٹ تھے اور اب صرف 150 رہ گئے ہیں. سو بہت سارے جو خاندان ہیں ان پہ جیسی معاشی مشکلات بڑھی ہیں، ان کی مجبوریاں بڑھی ہیں، تو انہوں نے بچوں کو اسکولوں سے نکالا ہے، خاص طور پہ کرونا کے دوران. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جائے گا آنے والے دنوں میں اگر والدین کے پاس، ماں باپ کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہوں گے کہ بچوں کو پڑھا سکیں یا گھر کو چلا سکیں، تو پھر وہ بچوں کو اسکولوں سے نکال کے کام پہ لگائیں گے. اور جو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو فیکٹری کے مالکان ہیں یا جو پیسے والے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح سستا لیبر مل جائے، اور سب سے زیادہ سستا لیبر یا عورتوں کا ہوتا ہے یا بچوں کا. اور اس کی وجہ سے یہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کہ پھر سے یہاں پہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ بڑھ جائے.
اگر بہت اہم ہے کہ اس ایشو کو ریز کیا جائے. ایک تو جو قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو کوئی ادارے جہاں پہ چائلڈ لیبر استعمال ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے, ان کی نشاندہی کی جائے, ان کو کڑی سزا دلوائی جائے. دوسرا یہ کہ کمیونٹیز کے اندر بہت یہ بات رکھی جائے, ایک اویئرنیس کیمپین ہو کہ آپ بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ تعلیم جو ہے اس سے ان کا مستقبل بھی بن سکتا ہے. اور تیسری بہت اہم چیز کہ میں نہیں خیال کہ بچے اس لیے نہیں اسکول جاتے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. یہ ایسے کیسز اب کم ہو گئے ہیں پاکستان میں, زیادہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی. تو ہمارے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ذمہ داری لیں بچوں کی, بچوں کے مستقبل کی, اور ان کو ایک پروٹیکشن نیٹ ایسا دیں کہ جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ان کو ہر حالت میں ریاست کہتی ہے کہ بچوں کی جو کم از کم ہائی اسکول تک کی پڑھائی ہے وہ ہم پوری کریں گے. اور اکثر ممالک میں جیسے کہ جرمنی وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو گریجویشن تک ریاست ذمہ داری پوری طرح سے لے گی. تو اس سے یہ ٹینڈنسی آئے گی, ٹرینڈ آئے گا کہ بچے اس عمر میں جب وہ ان کی پڑھائی کی عمر ہے تو وہ تعلیمی اداروں میں ہوں گے, اس کے بجائے کہ لوگ کے گھروں میں یا فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوں.